سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے لشکر کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو انہیں ایسا کر ڈالا فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یمن کا بادشاہ ابرہر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی بجائے صنعا میں آ کے اور اسی گرجے کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کی یہ بات بہت شاق گزری، بہت ناپسند گزری، چنانچہ قریش کی قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہر کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اب اس حرکت پہ ابرہر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بہت طیش میں آیا، اور طیش میں آ کے اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی، اور اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ ابرہر نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، اور یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم اور باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہر کے پاس آئے، ابرہر نے ان کی بہت تعظیم کی۔ جب ابرہر کی پہلی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ پڑی، اس پر روب طاری ہوا اور وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اپنے تخت سے اٹھ گیا۔ اس نے حضرت عبد المطلب کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ اب ابرہر کے ذہن میں تھا کہ حضرت عبد المطلب میرے سامنے عرض گزار ہوں گے کہ کعبے کو چھوڑ دیا جائے، ترلا ڈالیں گے میرا، مجھ سے درخواست کریں گے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے کعبے کا تو نام ہی نہیں لیا، کعبے کے بارے میں تو ایک بھی سوال نہیں کیا، صرف اور صرف اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود کعبے کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرار نے آپ کو اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہر نے صبح کے وقت اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر ڈھابہ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن جو ان کے ہاتھیوں کا پیشوا تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا، وہ کعبے کی طرف نہیں چل رہا۔ اس کو جس طرف بھی چلائیں وہ چلتا جا رہا ہے، لیکن جب اس کا منہ کعبے کی طرف کرتے وہ ہاتھی فوراً بیٹھ جاتا۔ جب کعبے کی طرف چلنے کو کہا جاتا وہ ہاتھی انکار کر دیتا، فوراً بیٹھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور وہ پرندے اور نہیں، وہ ابابیل ہی تھے۔ ابابیل آئے لشکر کے اوپر، ابرہر کی فوجوں پر اس زور سے کنکریوں کے سنگ باری کی کہ فوجیں بعد حواس ہو کر بھاگنے لگی۔ اور یہ کوئی عام کنکریاں نہیں تھی، کنکریاں بظاہر چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن یہ رب تعالیٰ کا عذاب تھا۔ جب کسی شخص پہ کوئی کنکری گرتی، وہ اس کے جسم کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کے جسم کو چیرتی ہوئی وہ زمین پر جا کے گرتی، اور چند ہی لمحوں میں ابرہر بادشاہ کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔
یہ اللہ تعالیٰ کا قہر تھا، یہ میرے رب کا عذاب تھا۔ ہر کنکری جو کسی بندے کو لگتی، کسی شخص کو لگتی، اس کنکری پر اس شخص کا نام لکھا گیا، اور ابرہر کا لشکر دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی فیل کا مطلب ہاتھی ہے، اور اس کی یہی واقعہ میرے آقا نے ایک اسی واقعے کے بارے میں پوری صورت نازل فرمائی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کعبہ میرا گھر ہے، اور جو کوئی بھی اس کی طرف بری نگاہ ڈالے گا، میں اسی ابرہر بادشاہ کی طرح اسے بھی ہلاک کر دوں۔